کچھ عرصے پہلے اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ کسی برفانی علاقے میں ایک جمی ہوئی ہزاروں سال پرانی مچھلی ملی ہے، جس کی برف پگھلا کر جب پانی میں چھوڑا گیا تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں تیرنے لگی۔ دوستوں، آپ نے کہیں نہ کہیں اصحاب کہف کے بارے میں یقیناً ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو قدیم روم کے شہر فلاڈیلفیا میں رہا کرتے تھے۔ فلاڈیلفیا کا حکمران دقیانوس نہایت ہی ظالم اور جابر حکمران تھا۔ اصحاب کہف کیونکہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے، اسی وجہ سے فلاڈیلفیا کا حکمران دقیانوس انہیں قتل کرنا چاہتا تھا۔ اصحاب کہف نے دقیانوس سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ نے اسی غار کے اندر اصحاب کہف پہ نیند طاری کر دی اور پھر وہ باروایت 309 سال بغیر کچھ کھائے سوتے رہے۔ میرے اوپر آج تک نیند کا ایسا غلبہ نہیں ہوا، لیکن آج یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اصحاب کہف کا پورا واقعہ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 8 سے 26 میں موجود ہے۔ لیکن دوستوں، بعض لوگ یہ شک ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک غار میں بغیر کچھ کھائے پیے 300 سال تک کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، اور یقیناً ان کے شکوک و شبہات درست ہیں، کیونکہ انسانی دماغ ہر چیز کی دلیل مانگتا ہے اور دلیل کے بغیر کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ ان شکوک و شبہات میں جو سر فہرست ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ جب بیدار رہنے والوں کے لیے سینکڑوں سال تک زندہ رہنا مشکل ہے تو سوتے ہوئے لوگوں کے لیے تو دور کی بات ہے۔ بیداری کے عالم میں تو بالفرض یہ مانا بھی جا سکتا ہے کہ اتنی طویل عمر ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص سویا ہوا ہو اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر کچھ کھائے پیے انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ چلیں اگر فرض کریں کہ انسان کے لیے ہر روز 1 کلو کھانا اور 1 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہو تو اصحاب کہف کی عمر کے لیے یعنی 309 سال کے لیے بے شمار کھانا اور بے شمار پانی کی ضرورت ہوگی، جو کہ انسانی جسم میں بلکہ غار کے اندر بھی جمع کرنا ناممکن ہے۔ چلیں ان سب باتوں کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں تو پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بدن کی مسلسل ایک حالت میں رہنے سے انسانی جسم کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ اصحاب کہف کی طولانی عمر پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان 300 سال زندہ رہے اور وہ بھی نیند کی حالت میں۔ لیکن دوستوں، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے لحاظ سے ہر زندہ چیز کا ایک نہ ایک دن موت کا مقرر ہے، یعنی ہر زندہ چیز جو اس دنیا میں موجود ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن سائنس آج تک یہ نہیں بتا پائی کہ کون سی چیز اور کون سا جانور کس وقت مرے گا، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ کوئی 10 سال تک مر جاتا ہے اور کوئی 100 سال تک بھی نہیں مرتا۔ تو پھر کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو 100 سال زندہ رہ سکتا ہے تو وہی 300 سال زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی عام زندگی میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن یہ بات کہنا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ دوستوں وہ ستارہ جو مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے لیکن آج تک ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ 1000 سال میں ایک ہی دفعہ نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی انسان کو 300 سال یا اس سے زیادہ زندہ رہتے ہوئے نہیں دیکھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے؟ جبکہ ہمارے پاس قرآن میں قوم عاد کی مثال موجود ہے، جو ہزاروں سال زندہ رہتے تھے اور وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، بس وہ ہم سے قد میں تھوڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ چلیں اب اس واقعے کو سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سائنس کے مطابق انسان کے زندہ رہنے کا وقت اس کے حالات اور ماحول پر ہوتا ہے، مثلاً وہ کیسے حالات میں رہتا ہے اور اس کا ماحول کس طرح کا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں مرنے کی مدت 60 یا 70 سال ہے، جبکہ اگر آپ انگریزوں کو دیکھیں تو وہ 120 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماحول ہم سے کافی الگ ہے۔ اگر ہم انگریزوں سے بھی اچھا ماحول اور حالات پیدا کر دیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی 120 سال سے بھی زیادہ زندہ رہیں؟
تو یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی کہ زندگی کو مختصر کرنے والا ماحول اور حالات ہوتے ہیں، اور ماحول اگر خراب ہو تو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اندر سے جسم کو ختم کرتی ہیں۔ چلیں اب ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے پریکٹیکل پہ آتے ہیں۔ دوستوں، یہ حقیقت شاید آپ نے پہلے سنی ہوگی کہ سائنسدانوں نے کچھ جانوروں کو لیا اور انہیں لیبارٹری میں رکھ کر ان کا ماحول تبدیل کر دیا، یعنی ایٹماسفیئر تبدیل کر دیا۔ اس سے ان کی عمر دوگنی ہو گئی، کیونکہ وہ جانور جس ماحول میں رہ رہے تھے وہ ماحول ان کی زندگی کو آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن ماحول تبدیل ہوتے ہی ان کی زندگی بھی بڑھ گئی۔ دوسری حقیقت بھی شاید آپ نے سنی ہو لیکن کبھی متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس حقیقت کے بتانے سے پہلے میں آپ کو اس بات پر متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ سائنس کی رپورٹ کے مطابق اس دنیا میں ایک ایسی نیند بھی پائی جاتی ہے جو ہماری رات والی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ اس نیند میں انسان یا جانور ایک الگ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس نیند کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کھانے کی طلب تقریباً بالکل ختم ہو جاتی ہے اور انسان یا جانور بغیر کچھ کھائے پیے نیند کی حالت میں سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسی نیند ابھی صرف جانوروں میں پائی گئی ہے۔ سائنٹسٹ کو امید ہے کہ ایسی نیند ہم کچھ سالوں میں انسانوں کے اندر بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے واقعات بھی دیکھے گئے جس میں انسانوں کے اندر بھی ایسی نیند پائی گئی اور انسان بھی بغیر کچھ کھائے پیے نیند کی حالت میں ہفتوں زندہ رہا۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس کام میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ کسی بھی انسان کو نیند کی حالت میں سالوں کس طرح زندہ رکھا جائے، اور وہ بھی بغیر کچھ کھانے پینے کے۔ اور سائنس کی اسی رپورٹ کے اوپر ایک مووی بھی بن چکی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک اسپیس شپ کو کسی بہت دور دراز سیارے پر بھیجا گیا ہے اور وہاں پر پہنچنے میں کافی سال لگیں گے۔ اسی وجہ سے سائنٹسٹ کو اسپیس شپ کے اندر ہی ہزاروں سال کے لیے سلا دیا گیا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو دوسری حقیقت بتاتا ہوں جو کہ جانوروں کے بارے میں ہے۔ سائنٹسٹ نے کچھ ایسے جانور بھی دریافت کر لیے ہیں جو موسم سرما میں سو جاتے ہیں۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو پوری سردیوں کے موسم میں سوتے رہتے ہیں۔ اسے سائنس کی زبان میں سردیوں کی نیند یعنی ونٹر سلیپ کہا جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق ایسی نیند میں ان جانوروں کے زندگی کے آثار بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بس ایک چھوٹا سا آثار باقی رہ جاتا ہے اور وہ دل کی حرکت ہے، جو بہت معمولی طریقے سے حرکت کرتا ہے۔ دل اتنا آہستہ حرکت کرتا ہے کہ اگر وہ جانور آپ کے سامنے آ جائے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ جانور مر چکا ہے، لیکن دراصل وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور ایسے جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنے آپ کو کافی عرصے تک سلا لیتے ہیں اور بغیر کچھ کھائے پیے زندہ بھی رہتے ہیں۔ اور ان جانوروں میں ٹھنڈے خون والے جانوروں کے ساتھ ساتھ گرم خون والے جانور بھی شامل ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ایسی حالت میں ان جانوروں کا جسم کا نظام بہت ہی زیادہ سلو کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بھوک نہیں لگتی اور وہ کافی عرصے تک بغیر کچھ کھائے پیے سو کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ دراصل جو جانور سردیوں میں اپنی غذا حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی سردیوں کی وجہ سے ان کو غذا میسر نہیں ہوتی، انہی جانوروں میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ سردیوں میں سو جاتے ہیں، اور اگر وہ سردیوں میں جاگتے رہے تو غذا نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جائیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کتنا بہترین نظام بنایا ہے اس دنیا کا۔ ایک اور حقیقت یوگا کے ماہرین کے بارے میں ہے جس کو دیکھ کر آج تک لوگ حیران ہیں۔ یوگا میں بعض اوقات ایک انسان کو تابوت میں رکھ کر ہفتے بھر کے لیے مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، اور ایک ہفتے کے بعد اسے باہر نکالتے ہیں اور اس کی مالش کی جاتی ہے۔ مالش کے ساتھ ساتھ اسے مصنوعی سانس بھی دی جاتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ اپنی اصلی حالت میں پلٹ آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک یوگا کرنے والا پورا ہفتہ کس طرح آکسیجن کی اس کمی کو برداشت کر لیتا ہے اور بغیر کچھ کھائے پیے زندہ بھی رہتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی آکسیجن نہ ہو تو انسان کے دماغ کے سیل فوراً مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کچھ ہی سیکنڈ میں مر جاتا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس انسان کے جسم کا نظام بہت ہی زیادہ سلو ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے آپ کو جانوروں کے بارے میں اوپر بتایا، اور نظام کے سلو ہونے کی وجہ سے جسم کو آکسیجن کی ضرورت بھی بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا جسم کا نظام سلو ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے زمین کے نیچے بہت تھوڑی آکسیجن ہونے کے باوجود بھی وہ اتنی تھوڑی آکسیجن کے ذریعے نیند کی حالت میں زندہ رہتا ہے، اور پھر پورے ہفتے کے بعد جب اسے تابوت سے نکالا جاتا ہے اور مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے تمام جسم کے اعضاء دوبارہ پہلے کی طرح کام کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ اسی طرح زندگی گزارنے لگتا ہے جیسے پہلے گزار رہا تھا۔ دوستوں، کچھ عرصے پہلے اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ کسی برفانی علاقے میں ایک جمی ہوئی ہزاروں سال پرانی مچھلی ملی ہے، جس کی برف پگھلا کر جب پانی میں چھوڑا گیا تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں تیرنے لگی، جسے وہاں کے میڈیا اور لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دنیا میں ہر وہ کام ممکن ہے جسے ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ سالوں پہلے کوئی بولتا کہ آپ ہزاروں میل دور اپنے عزیز سے لائیو کال پر بات کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ اسے کچھ سالوں پہلے دیوانہ کہتے، لیکن جب اس کی ایجاد ہوئی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ کیا پتہ کچھ سالوں بعد سائنٹسٹ یہ بھی دریافت کر لیں کہ انسان کس طرح 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اور کیا پتہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک کوئی ایسا شخص نہ آیا ہو جس نے یہ کام بھی سر انجام دیا ہو، اور شاید جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال پرانی بے شمار قبروں کے اندر شاید کوئی ایسا انسان موجود ہو جو کبھی ہماری طرح اس دنیا میں رہتا ہو، جس نے شاید کوئی ایسی ایجاد بھی کی ہو جسے آج کل کے زمانے میں بھی ہم سوچ کر حیران ہو جائیں، جیسے ہم کچھ سال پہلے ویڈیو کال کا سوچ کر حیران ہو جاتے تھے۔ کیا پتہ اس دنیا میں ایسی قومیں بھی آئی ہوں جنہوں نے ہم سے بھی کہیں زیادہ ایڈوانس دور دیکھا ہو، اور شاید یہ ترقی جو ہم اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا پتہ اس دنیا میں ایسی قوم بھی آئی ہو جس کے لیے یہ ترقی ایک معمولی سی ترقی ہے۔ دوستو، اب اگر میں اس ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ سائنس کے مطابق یہ ممکن ہے کہ انسان یا حیوان کے بدن کو ایک خاص طریقے کے تحت 0 سے کم درجہ حرارت پر رکھ کر اس کی زندگی کو کافی سالوں تک نیند کی حالت میں ٹھہرایا جا سکتا ہے، یعنی وہ کافی سالوں تک بغیر کچھ کھائے پیے نیند کی حالت میں زندہ رہ سکتا ہے، اور پھر سالوں بعد اسے واپسی زندگی کی طرف بھی لایا جا سکتا ہے، بالکل اصحاب کہف کی طرح۔ اور سائنٹسٹ اس کام میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ یقیناً اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اصحاب کہف 309 سال کیسے بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔